آج ہم جس ٹاپک کی طرف کی توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ موسم ایسے ہیں جن مہینوں میں کچھ لوگوں کے خیالات تھوڑے سے شدت پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ اس طرح شدت پسندی اختیار کر جاتے ہیں کہ مابین اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، جس سے نزاع کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے، اور وہ اتنی نزاع بڑھ جاتی ہے کہ انتظامیہ کے لیے، پاکستان کی انتظامیہ کے لیے، آرمی کے لیے، رینجر کے لیے، یہاں تک کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان اداروں کے لیے وہ بہت سارے مشکلات بن جاتی ہیں، اور ان کو پھر سنبھالنے کے لیے انہیں بڑی بڑی فورسز لگانی پڑ جاتی ہیں اور بھاری بھرکم نفریاں لگا کر پروٹیکشن دینی پڑ جاتی ہے۔ حالانکہ اس میں کوئی شدت والی بات نہیں ہے، کوئی کسی طرح کے اختلاف والی بات نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد مبارک کو فرض کہا جاتا ہے، نہ واجب کہا جاتا ہے، اور نہ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ جو میلاد نہیں منائے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن یہ ایک مستحب عمل ہے، اور ایسا مستحب ہے کہ جس پر ہر مومن کا اپنے ایمان کا اظہار کرنا لازم ہے، اور اس کی خوشی اس کے ایمان کا اظہار ہے۔ اب اس موقع پر جو میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ماہ مبارک ہے، اس پر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ایسا جو آج اہل سنت و جماعہ پوری دنیا میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس نکالتے ہیں، یا جھنڈے لگاتے ہیں، یا مٹھائیاں بانٹتے ہیں، یا جو دیگیں پکائی جاتی ہیں، جو جتنے بھی آج من جملہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، ان سارے کاموں کا ثبوت کیا صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہستی سے ثابت ہے؟ تو اس میں اس کا سادہ سا جواب ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اسے رک جاؤ۔ اب چونکہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر یا احادیث طیبات کے اندر کہیں بھی کسی جگہ پر بھی دلیل موجود نہیں ایسی کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم منانا اور میلاد پاک کا اس انداز میں کرنا جس انداز میں آج ہم کر رہے ہیں، اس کا کہیں انکار موجود ہو۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑے خوبصورت انداز میں ایک حکایت بیان کرتے ہیں، اور اس کا پھر فارسی میں یوں ایک معقولہ بیان کر کے اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسی وہ چیز کہ جس کا کرنا جو ہے وہ ثابت ہو تو اور وہ دلیل بن جائے، کسی کام کے کرنے کی دلیل بن جائے، اور کوئی کام نہ کیا ہو اور اس کی اس کی دلیل موجود ہو اور نہ کیا جا رہا ہو، تو پھر اس میں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کام کیا جانے والا جو کام ہے وہ اس کی دلیل ہے، اور نہ کیے جانے والا جو ہے کام ہے اس کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جن کا صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی زندگیوں کے اندر وہ کام کیے، لیکن آج وہ موجود نہیں ہیں، جیسا کہ لونڈیوں کا سلسلہ ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے باقاعدہ طور پر قرآن مجید کے اندر ذکر ہوا ہے، لیکن آج وہ فی زمانہ اسلام کے اندر وہ لونڈیوں کا رکھنا، لونڈیوں کا استعمال کرنا، لونڈیوں کو اس طرح رکھنا بالکل بھی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید برہان رشید کے اندر باقاعدہ طور پر جب کوئی عورت، جب مرد فوت ہو جاتا تو اس کی عورت کو 1 سال کے لیے باقاعدہ طور پر اس کا نان و نفقہ اس کے خاندان اور قبیلے پر مرد کے قبیلے پر ہوتا تھا، اور 1 سال کی عدت ہوتی تھی، جبکہ اب عدت وہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت سے ہی سورہ بقرہ کی آیت 134 نمبر آیت سے ہی وہ اس چیز کو منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طرح فی زمانہ وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہماری ضرورت تھیں، جو اسلام کی مخالفت نہیں کرتی تھی، ان کو راج کر دیا گیا۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو ایسا نہیں کیا، تو ہم ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی ایک مثال امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دی وہ میں آپ کو بعد میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ، آپ فرماتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جا کر عرض کی کہ صدیق اکبر، یہ جو قرآن جمع کرنے والا معاملہ ہے
یہ آپ کیوں کرتے ہیں، قرآن کو کیوں جمع کر رہے ہیں؟ تو آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کو فرمایا کہ اے زید بن حارث، چونکہ جنگ یمامہ کے اندر اس قدر حفاظ کو شہید کر دیا گیا تھا کہ خطرہ پڑ گیا تھا کہ اب اسلام کے لیے جو حفاظ ہیں وہ کم پڑ جائیں گے، اور حفاظ کی تعداد کی اتنی قلت ہو گئی تھی کہ اس وقت ضرورت تھی کہ اب حفاظ کو تیار کیا جاتا۔ لیکن محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر تو ایسا کچھ نہیں تھا کہ باقاعدہ طور پر صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ بیٹھ کر قرآن مجید کو جمع کرتے اور قرآن مجید کی عبارات کو اکٹھا کرتے، ایسا ہرگز کچھ نہیں تھا۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ عبارات اکٹھے کرنے کا مشورہ دیا تو سیدنا صدیق اکبر نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا کہ میں ایسا کیسے کام وہ کر سکتا ہوں جس کام کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں ارشاد فرمایا، تو میں کیسے وہ کام کر سکتا ہوں؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ھذہ عمل حسن، فرمایا یہ عمل جو ہے بڑا اچھا عمل ہے اور حسن عمل ہے، اس عمل کا انکار کرنے سے اسلام کو نقصان ہوگا نہ کہ فائدہ۔ اب اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو قائل فرمایا، حالانکہ یہ بدعت تھی، قرآن مجید کو جمع کرنا بدعت تھا، صحابہ کا سفر کر کے دوسرے علاقوں سے قرآن مجید لے کر آنا بدعت تھا، یہ سارے بدعت تھے، لیکن ایسی بدعت حسن تھی کہ جس پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو آمادہ کیا۔ اور پھر جب جناب حضرت زید نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے یہ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں، تو آپ نے پھر انہیں جواباً فرمایا کہ زید یہ کام اسلام کے لیے ضروری ہے، تو پھر وہ کام کیا گیا۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ ہم قرون اولیٰ کے لوگ ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، بعد میں آنے والے ایسا نہیں کر سکتے۔ آج پوری دنیا اسلام کے اندر جتنی کتابیں جمع ہو رہی ہیں، جہاں جہاں کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان کا کوئی انکار نہیں کر رہا، اس پر کوئی اختلاف نہیں کر رہا، جہاں جہاں قرآن مجید بائنڈ ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، اچھے کاغذوں پہ لکھے جا رہے ہیں، تراجم طرح طرح کے مترجم آ رہے ہیں، مختلف زبانوں کے اندر ترجمے کیے جا رہے ہیں، ایسی چیزیں ڈیوائسز بن رہی ہیں کہ جس سے اسلام کو، قرآن کو، صاحبان قرآن کو، دیندار لوگوں کو فائدہ ہے، ان ساری چیزوں پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانہ اطہر کے اندر اسلام کی ترویج ضروری تھی، اشاعت اسلام ضروری تھی، قرآن کا لوگوں تک پہنچانا ضروری تھا۔ اب جب شجر اسلام کے پودے لگ گئے، شجر اسلام کو جب کا پودا جو ہے وہ لگ گیا، اسلام کو جب اسلام کے درخت کو جو ہے وہ لگا دیے گئے، تو اب باغیچہ بن گیا۔ اب اس باغیچے کے پھل پھول آنا شروع ہو گئے، تو جب پھل پھول آنا شروع ہو گئے تو اس پھل پھول کا اب اگر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو کسی کو کیا انکار ہے؟ کوئی انکار کیوں کرتا ہے؟ اس انکار کو جب کرے گا تو پھر ظاہری بات ہے گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری امت سے میں مخاطب ہوں کہ اے امت مصطفیٰ علیہ صاحب الصلاۃ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد پاک کا منانا کسی طور پر بھی اختلافی عمل نہیں ہے، اور اگر کوئی اختلافی عمل سمجھتا ہے تو ان تمام خرافات کو سمجھتا ہے جن خرافات سے اسلام کو نقصان ہوتا ہے۔ تمام تر خرافات اہل سنت و جماعہ، جتنے بھی امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے محبت کرنے والے ہیں، وہ قطعاً تمام تر خرافات کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور ان کو برا جانتے ہیں، اور تمام ان چیزوں کو جن کو اسلام نے محبوب سمجھا ہے، ان اعمال کو میلاد النبی علیہ صاحب الصلاۃ کے موقع پر کرنے میں ہم اپنے لیے نجات سمجھتے ہیں اور ایمان کا ذریعہ، ایمان کی افزائش کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اس پر آل اسلام متفق ہیں۔ اگر کسی کا کوئی اختلاف ہے تو وہ اپنے آپ کو درست کر سکتا ہے۔ الحمدللہ علی احسان ہی کسی بھی غیر سنت اور ایسا عمل جس عمل سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہو، ایسے عمل کرنے کے لیے اہل سنت و جماعہ کسی طور پر بھی تیار نہیں ہے۔ مالک تعالی جل شانہ احکم الحاکمین ہمیں اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔